نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ پارہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اکٹھے ہونے کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں باہم مصروف ہوتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کی بڑی فضیلت ہے اور جب اکٹھے ہو کر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اور اس کا فائدہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کی زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ کوئی ایسی مجلس پاتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو اپنے پروں سے اس طرح ڈھانپ لیتے ہیں کہ اپنے اور دنیا کے آسمان کے درمیان کی وسعت کو بھر دیتے ہیں۔ جب لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو یہ فرشتے بھی اوپر کی طرف جاتے ہیں اور آسمان پر چلے جاتے ہیں تو اللہ عز و جل ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے، کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں تیرے بندوں کی طرف سے ہو کر آئے ہیں جو تیری پاکیزگی بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی کہہ رہے تھے اور صرف تیرے ہی معبود ہونے کا اقرار کر رہے تھے اور تیری حمد و ثنا کر رہے تھے اور تجھی سے مانگ رہے تھے۔ فرمایا، وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ آپ سے آپ کی جنت مانگ رہے تھے۔ فرمایا، کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ پروردگار نہیں۔ فرمایا، اگر انہوں نے میری جنت دیکھی ہوتی تو کیا ہوتا؟ یعنی کس کے الحاح و زاری سے وہ اللہ سے جنت کو مانگتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اور وہ تیری پناہ مانگ رہے تھے۔ فرمایا کہ وہ کس چیز سے میری پناہ مانگ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ تیری آگ جہنم سے، اے رب۔ فرمایا، کیا انہوں نے میری آگ دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے رب نہیں۔ فرمایا، اگر وہ میری جہنم دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے گناہوں کی بخشش مانگ رہے تھے تو وہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کے گناہ بخش دیے اور انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا اور انہوں نے جس سے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار، ان میں فلاں شخص بھی موجود تھا، سخت گناہ گار بندہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھ جانے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی قرآن کی مجلسوں میں بیٹھ جانے والا کسی بھی طریقے سے محروم نہیں کیا جاتا۔ ہم سب بھی جنت سے کم کسی چیز پر راضی نہ ہوں۔ ایسی مجلسوں میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، یعنی قرآن کی مجلسوں میں ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ ان مجلسوں سے گزرنے والا شخص بھی محروم نہیں ہوتا۔ ہم اپنے قرآن کا آغاز کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی سب سے خوبصورت سورت ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہے کھول دینے والی، یعنی اس سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز و ابتدا کے ہیں، اسی لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے اور اس کے دیگر اور نام بھی بتائے گئے ہیں۔ اس کا ایک نام ام القرآن بھی ہے، یعنی اس کو قرآن کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ اب ماں کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی ساری چیزیں اگر شروع کریں نا تو ماں سے شروع ہو کر ماں پر ہی آگے ختم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ماں لفظ ہی بڑا میٹھا ہے، بڑا پیارا ہے۔ اب خود ہی سے ہم اس کا اندازہ لگا لیں کہ سورۃ الفاتحہ کو اسی طریقے سے قرآن کی ماں کہا گیا ہے۔ اور اس کا دوسرا نام السبع المثانی بھی ہے۔ اب السبع المثانی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ 7 ایسی آیات ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں۔
کیسے؟ یعنی نماز میں ہم سورۃ الفاتحہ کو، اب دیکھیں ہم نے 4 فرض پڑھنے ہیں، اب 4 فرض کی 4 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ہم نے 4 فرض پڑھنے ہیں اور ان 4 فرضوں میں ہم نے 3 فرض میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لی، 3 رکعتوں میں، 1 رکعت میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس کو سبع المثانی، سبع المثانی کا مطلب ہے 7 آیات، اور اس کا ایک اور نام ہے القرآن العظیم، یعنی یہ قرآن عظیم بھی ہے۔ ایک اور نام ہے اس کا الشفاء، یعنی سورۃ الفاتحہ سب سے بڑی شفا یابی والی سورت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، شفا دیتی ہے۔ شفا کے بارے میں ایک حدیث یاد آ گئی، ایک اس کا نام الرقیہ یعنی دم بھی ہے، یعنی دم بھی کیا جاتا ہے سورۃ الفاتحہ کے ذریعے سے۔ صحابہ کی ایک بات یاد آ گئی، صحابہ نا ایک دفعہ جنگل سے گزر رہے تھے تو کسی بستی سے ان کا گزر ہوا، کہیں سفر پہ گئے تھے، یہ تھوڑا سا مفہوم سنا رہی ہوں حدیث کا، تو کسی بستی سے ان کا گزر ہوا تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں مہمان نوازی، یعنی ہماری مہمان نوازی کیجیے، ہمیں کھانا کھلائیے، ہمیں بھوک لگی ہے، لیکن بستی والوں نے نا ان کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ تو صحابہ کہیں دور جنگل میں جا کے انہوں نے بسیرا کر لیا تھوڑا دور بستی سے، تو کیا ہوا کہ اسی دن رات کو نا ان کا جو وزیر تھا یا شاید ان کا کوئی بادشاہ تھا، اس کو سانپ نے ڈس لیا۔ جب اس کو سانپ نے ڈس لیا تو لوگ واویلا مچ گیا وہاں پہ، کوئی کچھ کرے کوئی کچھ کرے، کوئی علاج کرے کوئی علاج کرے، کہ وہ علاج ہے کہ وہ سنبھلنے میں نہیں آ رہا تھا اور زہر پھیلتا جا رہا تھا، جان کا خطرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ کل ہماری بستی میں کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے ہم سے پناہ مانگی تھی اور کھانا مانگا تھا، مہمان نوازی کے لیے کہا تھا، لیکن ان کو ہم نے مہمان نوازی ان کی نہیں کی، تو وہ ادھر اس پاس ہی جنگل میں بسیرا کیا ہوا ہے، ہم ان سے کچھ مدد مانگے، ہو سکتا ہے شاید ان کے پاس اس کا کوئی علاج ہو۔ تو وہ جب ان کے پاس آئے تو ایک صحابی راضی ہو گئے، وہ کہتے ہیں ہاں میں چلوں گا۔ جب وہ چلے، جا کے انہوں نے اس کو دم کیا، دم کرنے کے بعد اس کی تکلیف دور ہو گئی۔ تو اس کی عوض انہوں نے یعنی گاؤں والوں نے صحابہ کو کچھ بکریاں دی، آتا ہے 50 یا پتہ نہیں 100 دی۔ تو صحابہ کو ملال ہو گیا کہ پتہ نہیں اب یہ بکریاں ہمارے لیے حلال ہیں یا حرام ہیں۔ اب وہ بکریوں کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنا دیا کہ اس طریقے سے انہوں نے ہماری مہمان نوازی سے منع کر دیا، پھر انہوں نے ہمیں بلایا اور میں نے دم کیا، دم کے عوض تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی، تو انہوں نے ہمیں دم کے عوض یہ بکریاں دی ہیں، اب کیا یہ بکریاں ہمارے لیے حلال ہوں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے پڑھا کیا تھا؟ کہنے لگے پیارے نبی مجھے آتا کچھ بھی نہیں، بس سورۃ الفاتحہ آتی تھی تو میں نے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھی اور اس کو لگ لگا دیا۔ پیارے نبی نے کہا کہ سورۃ الفاتحہ دم ہے، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، تم سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا کرو اور وہ بکریاں ہمارے لیے حلال ہیں، ہمیں بھی اس کا گوشت کھلانا۔ ٹھیک ہے، تو اتنا بڑا خوبصورت دم ہمارے پاس موجود ہے، ہم میں سے ہر ایک کو آتی ہے، لیکن ہم اس سے علاج کم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس میں یہ بھی نہیں کہتی کہ ڈاکٹر سے علاج نہیں کروائیں، لیکن ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے کم از کم پورے وصول اور توجہ سے 3 سے 7 بار سورۃ الفاتحہ اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ لیں، اس کے بعد اس کا کمال دیکھیں۔ ٹھیک ہے، اس کو شفا سمجھیں، اور بچوں کو بھی سورت سے دم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے، الصلاۃ اسے کہتے ہیں نماز کو، جیسے کہ ایک حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں نے صلاۃ یعنی نماز کو یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ مراد سورۃ الفاتحہ ہے، اس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا و مناجات ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورۃ الفاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے۔ فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث ملتی ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ اب یہ حدیث نا ان سب کے عقائد کی تردید کرتی ہے، ان سب کے عقائد کا رد کرتی ہے جو کہتے ہیں کہ جماعت میں امام کے پیچھے ہمیں سورۃ الفاتحہ نہ بھی پڑھے تو ہماری نماز ہو جائے گی۔ نہیں، امام کے پیچھے پیچھے ہمیں چلنا ہے اور اپنی اپنی نماز بھی پیچھے پیچھے ان کے پڑھنی ہے۔ اگر آپ نے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث میں من کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی میں شامل ہے، یعنی اب ہم منفرد ہوں یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں یا امام کے پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے ہم سری نماز پڑھ رہے ہوں یا جہری نماز پڑھ رہے ہوں یا نفل نماز پڑھ رہے ہوں، ہر نماز کے لیے سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس عموم کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے،
جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات بوجھل ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی کیا میرے ساتھ پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، یعنی تم ایسا مت کرو، یعنی ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو، البتہ سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھا کرو کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، نسائی کی حدیث ہے۔ اب یہ حدیث ٹوٹلی ان کا رد ہے جو لوگ نماز حنفی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حنفی نماز میں باقاعدہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے ہم سورۃ الفاتحہ نہ بھی پڑھے تو ہماری نماز ٹوٹے گی۔ دیکھیں، ایک طرف آپ لوگوں کے پاس پڑا ہے ایسا دودھ جو خالص ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف ایسا دودھ ہے لیکن وہ خالص ہے لیکن اس میں ایک پیشاب کا چھینٹا پڑ گیا ہے۔ اب آپ کون سا چوز کریں گے؟ ظاہری بات ہے خالص چوز کریں گے نا۔ وہ خالص دودھ آپ کے پاس پڑا لیکن اس میں پیشاب کی چھینٹے کی ملاوٹ ہو گئی ہے، آپ نے کیا کیا کہ وہ کیا ہو گیا؟ پلید ہو گیا، وہ اب ہمارے پینے کے قابل نہیں رہا۔ یہی مثال قرآن اور حدیث کی ہے۔ ایک طرف آپ کے پاس نماز محمدی پڑھی ہے، دوسری طرف آپ کے پاس نماز حنفی پڑھی ہے، تو دونوں میں سے کون سی نماز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم کو لے کے جائے گی اور آقا علیہ السلام کے ساتھ جنت میں لے کے جائے گی؟ کس نماز کو ہمیں چوز کرنا چاہیے؟ نماز محمدی کوئی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کوئی۔ تو نہ میں نے اس لیے لیا، حالانکہ میرا کوئی فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں نے اس لیے لیا تاکہ ہمیں واضح ہو جائے کہ ہماری نمازیں کیسی ہوں، کس کے جیسی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم جو ہم قرات کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے بعد اگر سورۃ اخلاص بھی پڑھتے ہیں تو وہ تم ساتھ ساتھ نہیں پڑھو گے، لیکن سورۃ الفاتحہ لازمی امام کے پیچھے پیچھے پڑھنی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداۃ ثلاثا غیر تمام، جس نے بغیر فاتحہ کی نماز پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا انا نکون وراء الامام، امام کے پیچھے بھی ہم پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اس وقت ہم کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اقرأ بها فی نفسی، امام کے پیچھے تم سورۃ الفاتحہ اپنے جی میں پڑھا کرو۔ اب اس سے اتھینٹک یعنی واضح کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کل بھی میں نے کل کے لیکچر میں بتایا تھا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو حدیثیں ہیں اس کو قطعاً نہیں جھٹلایا جا سکتا، اس میں کوئی ایسی حدیث بھی نہیں ہے جس کی ہم تردید کریں، اور جو کرے گا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، اس کے ایمان میں کوئی شک ہے۔ تو ان حدیثوں سے واضح ہوا کہ قرآن مجید میں جو آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو۔ یا حدیث وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، یعنی جب امام قرات کرے تو خاموش رہو کا مطلب یہ ہے کہ جہری نمازوں میں مقتدی اور سورۃ الفاتحہ کے علاوہ باقی قرات خاموشی سے سنیں، امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اب سورۃ الفاتحہ کی تمہیں واضح حدیث ملی، حدیث میں پیارے نبی نے باقاعدہ سورۃ الفاتحہ کا نام لے کے کہا ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھو اور باقی قرات میں خاموش رہو۔ یہاں امام سورۃ الفاتحہ کے آیات وقفوں کے ساتھ پڑھے تاکہ مقتدی بھی احادیث کے مطابق سورۃ الفاتحہ ساتھ ساتھ پڑھ سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس میں مد نظر رکھنی ہے۔ مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم چلتے ہیں ہم اپنی سورۃ الفاتحہ کی طرف۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے درمیان جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اور پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو ان 2 نوروں کی خوشخبری ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیے گئے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہے، ٹھیک ہے؟ تو سورۃ الفاتحہ بہت خاص سورت ہے، جیسے میں نے آپ کو اس کے نام بتائے، اس کے علاوہ بھی اس کے اور مزید 36 نام بھی روایت آتے ہیں۔ یہ واحد سورت ہے جس کی فضیلت اور تعریف خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، سورۃ الحجر آیت نمبر 87 میں، جو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ 7 آیات ایسی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام، اللہ کا نام بہت بابرکت ہے، اور جب بسم اللہ کہہ دیا تو یہاں صرف اللہ کا ہی نام نہیں بلکہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں تمام ناموں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنے کام کا آغاز کریں گے۔ الرحمن، جس کی رحمت بہت عام ہے، اس میں واسع وسیع رحمت کا ذکر ہے۔ الرحیم،
بار بار رحم فرمانے والا ہے، اس میں مسلسل رحمت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف اپنی رحمت کے ساتھ کروا رہے ہیں، 2 بار تسمیہ میں اور 2 بار سورۃ الفاتحہ میں۔ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بہت ضروری ہے، تاکہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں، شیطان کو اپنے سے دور کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ حمد قول اور زبان سے ہوتی ہے، حمد کے لیے لفظ شکر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن شکر دل، زبان اور عمل سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم کیوں کریں؟ کس لیے کریں؟ کیونکہ ہر نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے، اور خاص کر قرآن کی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف نہ بھی کریں تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ اس وقت ہم جہاں بیٹھے ہیں، یہ جگہ، یہ ہمارے ہاتھوں میں جو بھی چیزیں ہمارے آس پاس، یہ سب چیزیں اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہیں۔ اس وقت بھی آسمان، زمین، شجر، ہمارا جسم بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ ہمارے جسم کے 360 جو جوڑ اللہ نے لگائے ہیں، ان کا شور اور ان کی تسبیح کا شور اتنا زیادہ ہے، اگر ہم وہ سن لینا تو شاید ہماری موت واقع ہو جائے، لیکن ہم نے یہ کبھی غور نہیں کیا۔ اور کبھی اگر ہم اکیلے بیٹھے ہو نا تو ہم خود فیل ہو رہا ہوتا ہے، خاص کر کانوں میں آوازیں آتی ہے، ہم فیل بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارا جسم بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہے، تو ان ساری نعمتوں پر اللہ کی تعریف بیان کرے جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ مومن، منافق، کافر، سب کو وہ عطا کر رہا ہے، کیونکہ وہ مالک یوم الدین بھی ہے، تو سب تعریف اسی کے لیے ہے۔ الحمدللہ کہنے کا اجر کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، دل سے الحمدللہ کہنے کا اجر اللہ کی خاص رحمت اس کے خاص بندوں کے لیے ہے، اللہ کی خاص رحمت اس کی جنت ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ کرے۔ جہاں تک ہے الحمدللہ کا تعلق، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ سے میزان پر ہو جاتی ہے۔ میزان سے مراد میزان عمل ہے، یعنی جو اللہ کے ہاں انسان کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو ہے، اس ترازو کے پلڑے کو الحمدللہ کا چھوٹا سا کلمہ بھر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے التسبیح نصف المیزان والحمدللہ یملأہ، سبحان اللہ کہنا نصف میزان ہے اور الحمدللہ اس کو بھر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے 2 پہلو ہیں، ایک ہے سبحان اللہ، یعنی یہ یقین رکھنا کہ اس کی اللہ کے علم میں، اس کی قدرت میں، اس کی صفات میں، اس کے کمالات میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص اور کسی عیب کا کیا سوال۔ یہ ہے سبحان اللہ کا مفہوم۔ اگر واقعتاً یہ قلب کی گہرائیوں سے نکل رہا ہے تو اس کی تاثیر اس حدیث میں بتائی گئی ہے کہ یہ نصف میزان ہے، جبکہ اللہ کی معرفت کا دوسرا پہلو ہے الحمدللہ، یعنی اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا، اللہ نے جو جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کا ذکر بھی کرنا اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا۔ جیسے سورۃ الضحیٰ میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور لوگوں سے اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ بھی کرتے رہا کرو، کہ یہ بھی شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے، اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ بھی کرتے رہا کریں، ایک شکر گزاری کا بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ اس زمن میں یہ بھی آتا ہے، یاد رہے کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی بنی نوح انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ سورۃ الکہف کے آغاز میں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کل حمد و ثنا اور کل شکر اللہ ہی کا ہے، اس کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری ہے اور اس میں کوئی کجی بھی نہیں رکھی۔ اسی طرح سورۃ الفرقان کے آغاز میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر الفرقان یعنی فرقان عظیم اتارا ہے تاکہ وہ تمام جہان والوں کو خبردار کرنے والا بن جائے۔ لہٰذا قرآن مجید کی اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہم سب پر لازم ہے، اور یہ بھی شکر کی ہی ایک کیفیت ہے، اور یہ شکر کا سب سے بڑا درجہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس کو سمجھنے کے لیے اپنا وقت نکالیں اور اپنے وقت میں سب سے بہترین وقت وہی سمجھیں جو ہم نے قرآن کو دیا ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بین السماوات والارض، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ جب جمع ہو جائیں گے تو وہ زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دیں گے۔ یہ 2 کلمات کی عظمت کے بیان کا ایک اسلوب ہے، اس کو ہم مادی اعتبار سے نہیں سمجھ سکتے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث میں بھی آتا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمات ہیں جو رحمان کو بڑے ہی پسند ہیں، میزان میں بہت ہی بھاری ہیں اور زبان پر بہت ہی ہلکی ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبانوں پر ان دو کلمات کو جاری اور ساری رکھے، کہ یہ کلمات ایسے کلمات ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا اجر جاری رہتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ساری رحمتیں اور نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ عبادت مشتمل ہوتی ہے دو چیزوں پر، شدید محبت، شدید تعظیم۔ دعا تمام عبادات کا نچوڑ ہے، سب سے نفعمند دعا سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا کہ سب سے نفعمند دعا کون سی ہے تو وہ اللہ کی رضا کے کاموں پر مدد مانگنے کی دعا ہے۔ پھر میں نے سورۃ الفاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس کو پا لیا۔ عبادت ظاہری باطنی اقوال اور اعمال پر مشتمل ہے۔ ظاہری کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو نظر آئے، جیسے اب ہم بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، یہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہے باطنی، باطنی ہوتی ہے دل میں، دل میں اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں، دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے۔ اور اس کے بعد آتی ہے اقوال، بولنے میں، یعنی بول کے کتنا اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بول کے اپنی زبان سے ایسے ایسے الفاظ کب اور کیسے کس طرح نکالتے ہیں جس سے جو اللہ کی عبادات میں شامل ہیں۔ جیسے نماز، نماز اب ہمارا اقوال بھی ہے اور ہمارا فعل بھی ہے، ہمارا باطن بھی ہے، ہمارا ظاہر بھی ہے، اور اعمال پر مشتمل ہے۔ اب نماز میں یہ چاروں چیزیں شامل ہیں، یعنی ظاہری طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، باطنی طور پر دل میں پڑھ رہے ہیں اور اللہ کو پکار رہے ہیں، اقوال میں زبان سے پڑھ رہے ہیں، زبان سے ادا کر رہے ہیں، اعمال میں ہم عمل کر رہے ہیں، نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ تو ان چاروں چیزوں کو آپ نے اپنے پاس لکھ کر اپنے ذہن میں سیو رکھنا ہے کہ عبادات چار چیزوں پر مشتمل ہے۔ کیا ہے؟ ظاہری، باطنی، اقوال اور اعمال۔ ٹھیک ہے، ان چاروں پر ہماری عبادات کا منحصر ہے۔ جو بات سوچ اور عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہو وہ عبادت کہلاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، مانگنے کی سب سے اہم چیز ہدایت ہے۔ دن کی نمازوں میں کم از کم 17 بار جو فرائض ہیں ان میں ہدایت کی دعا مانگی جاتی ہے کہ ہدایت سیدھے راستے کی جو جنت الفردوس تک پہنچا دے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگتے رہا کرو۔ کون سی دعا؟ اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ، آمین۔ تو بہت خوبصورت دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، 2-3 الفاظ ہیں اس کے، ہم یاد کر سکتے ہیں۔ اللہم اہدنی، اللہم اہدنی وسددنی، وسددنی۔ انسان کسی کو بھی بد دعا نہ دے، جب کوئی ستائے تو اس کو بھی دعا ہی دے کہ اے اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں نیک لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ جیسے وہ تیرے خالص بندے تھے ہمیں بھی اپنے لیے ایسا ہی خالص کر لے، نیک کاموں کی توفیق عطا فرما، ان لوگوں سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اب یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا؟ ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یہود و نصارہ پر، یعنی یہودیوں پر اور نصارہ ایسا نہیں وہ کہا جاتا ہے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اب دیکھیں امت محمدیہ کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے اس کو امام بنایا ہے۔ اب اس سے پہلے یہ جو امامت تھی نا، جیسے لیل مکہ کی امامت ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے، اس سے پہلے یہ امامت تھی عیسائیوں کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس۔ بنی اسرائیل کو عیسائی کہا جاتا ہے۔ اپنی کتاب میں جو ہیرا پھیری کی اس میں رد و بدل کیا اور اللہ کی باتوں پر پورا نہیں اترے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے امامت چھین کے ہم امت محمدیہ کو دے دی، یعنی ان پر غضب نازل ہوا۔ اور اس غضب میں یہاں تک آتا ہے کہ یہود و نصارہ میں سے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، اور یہ انہی کی نسل ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی باتوں کو جھٹلا دیا کرتے تھے اور اپنی منمانیاں کیا کرتے تھے۔ جو بھی ان کے پاس نبی بھیجے ان کی باتوں کو مان۔ یہود و نصارہ پر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر امامت کو چھین کے امت محمدیہ، امت وسط کو دے دیا۔ اب امت وسط اس امامت کو کیسے جلا رہی ہے یہ اب اس کو اچھے طریقے سے پتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کریں کہ اللہ جی ہمیں ایسوں کے رستے سے بچا لے جن پر تیرا غصہ نازل ہوا ہے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ آج بھی دیکھ لیں دنیا میں وہ کوئی لین لاٹ نہیں ہے، اگر دنیا میں انہیں کامیابی مل گئی تو آخرت میں ان کے لیے ہمیں اچھے سے پتہ ہے کہ جنت نہیں ہے، کیونکہ وہ نمبر 1 پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری ہیں، آقا علیہ السلام کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن ہمارے ہر کام میں صبح سے لے کر شام تک جو بھی ہم کام کرتے ہیں نا اس میں کہیں نہ کہیں یہود و نصارہ والی رسمیں رواج پا چکی ہیں، اور ہم وہ کرتے ہیں، بلا جھجک کرتے ہیں۔ اب ہم اپنی سب سے پہلے نمازوں کو لے لیں تو دین کا ستون ہے جس کا سب سے پہلے سوال ہونا ہے کیا ہم اس کو وقت میں پڑھتے ہیں؟ اگر ہم اس کو وقت میں پڑھتے ہیں تو کیا قرآن و حدیث کے مطابق پڑھتے ہیں؟ کیا ہماری نمازیں قرآن و حدیث کے مطابق ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں؟ نہیں۔ سب سے پہلے ہمارے گھر میں کوئی بھی فنکشن ہو، کوئی بھی کیا کہتے ہیں لینے مہمان آجی کچھ بھی ہو، سب سے پہلے ہماری نماز شروع ہوتی ہے۔ یہ سارے انہی کے طریقے ہیں۔
اب دیکھ لیں یہود و نصارہ کی کون کون سے ایسے طریقے ہیں جن کو ہم اپنے ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر شادی کا سب سے بہترین جو عمل ہے وہ ہے نکاح کرنے کے بعد ولیمہ. ولیمے کی دعوت تو خوبصورت دعوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن ہم نے اس سے پہلے 10 دن 20 دن 25 دن ہمایوں بٹھانا ہے، اور اس کے بعد پھر ڈفلیاں ہونی ہیں، اور پھر مہندیاں ہونی ہیں، اور اس میں بھی لڑکے اکٹھے ہیں اور سونگ چل رہے ہیں اور سارا کچھ ہے. یہ سارے کام یہود و نصارہ والے ہیں، مسلمانوں والے نہیں ہیں. مسلمان کا اس میں پتہ کیا رد عمل ہوتا ہے؟ وہ والا جو صحابہ کا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو دور سے ڈھول ڈھمکے کی آواز سنتے تھے تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے. اور یہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسے کرتے ہیں نہیں، بلکہ ہم نے بچوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیا، جو دیکھ رہا دیکھتا رہے، اور پھر بعد میں کہتے ہیں بچے کہنا نہیں مانتے، بچے یہ کرتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں. تربیت تو ہم کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں پکڑا کے، خود تو دیکھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے کہ اللہ جی ایسوں کے رستے سے ہمیں بچا لے جن پر تیرا غضب نازل ہوا. اب ان کے اوپر دیکھیں، جیسے قوم لوط ہے، قوم ہود ہے، قوم شعیب ہے، قوم صالح ہے، ان کے اوپر کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجے، اور ان عذاب کی بنا پر آج تک ان کی جگہ پہ کوئی بستی واقع نہیں ہو سکی، ویران پڑی ہیں وہاں بستیاں. اور پھر ہم آگے اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، اللہ ایسے کے رستے پر بنا چلانا جو گمراہ ہو گئے، یعنی جنہیں اللہ نے علم دیا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے، اب کئیوں کے پاس علم آ جاتا ہے، اب وہ عمل نہیں کرتے. میرے سامنے ایسے لوگ سامنے واضح ظاہر میرے دماغ میں بھی گھومنے لگ گئے. قرآن کا پورا علم ہے ان کے پاس، سیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اس کے باوجود کام وہ سارے کرتے ہیں. پھر لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، دیکھا اچھا فلانی بھی تو قرآن پاک پڑھ کے کام کرتی پیسے، ہم نے کر لیا تو کیا ہوگا، وہ فلاں کو دیکھو اس نے بھی تو قرآن پاک پڑھا ہوا ہے نا، وہ بھی تو ایسے کر لیا، ہم نے کر لیا تو کیا ہو جائے گا. ایسا ہوتا ہے نہیں، کرتے ہیں لوگ. کیوں؟ کیونکہ قرآن پڑھا ایک دوسروں کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ کے اگر یہ ایسے کر سکتا ہے تو ہم نے تو قرآن پڑھا بھی نہیں، ہم کر لیں گے تو اس میں کیا گناہ ہے. تو یہ اللہ سے دعا کریں اللہ قرآن پڑھنے لگے تو ہمیں یہ ویسے ہی سکھائے جیسے تم نے اتارا ہے. ٹھیک ہے، پھر ایک تو وہ شامل ہے جنہوں نے پڑھ لیا اور عمل نہ کیا، دوسرا وہ ہے جو سیکھتے ہی، ہم وہ تو دور کی بات، قرآن سیکھنے کی طرف آتے ہی نہیں. کہیں کو کہیں نا جب قرآن سیکھنے کے لیے تو وہ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں، ہمارے گھر میں پڑھا ہوا ہے، ہم روزانہ کھولتے ہیں روزانہ پڑھتے ہیں، ہمیں آتا ہے، ہمیں سمجھ آ جاتا ہے. ان سے بندہ ایک ہی سوال کرے کہ اللہ رب العزت چاہتے تو پوری کی پوری کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے معراج پہ بلایا تھا وہاں بلاتے اور پکڑا دیتے اور کہہ دیتے کہ میرے نبی قرآن پاک پڑھو، پڑھنے کے بعد پھر دوسروں کو سکھا دو. نہیں، اللہ خود استاد بنے جبرائیل علیہ السلام کے، جبرائیل علیہ السلام استاد بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کئی موقع پر تو اللہ تعالیٰ خود استاد بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کے لیے. خود بھی سیکھے لیکن استاد کے ذریعے سے سیکھے. ٹھیک ہے، قرآن کو سیکھیں. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا جنہوں نے سیکھا اور عمل نہ کیا، دوسرا جنہوں نے سیکھا ہی اور عمل ہی نہیں کیا. ان کے رستے سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کر چلنا ہے، اور ان کا رستہ بھی نہیں چاہیے جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے سیکھ لیا، سیکھنے کے بعد وہ یاد نہیں کرتے، بار بار دہراتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، علم کو پختہ نہیں کرتے، اپنی عملی زندگی میں لاتے نہیں ہیں، تو وہ بھٹک ہی گئے. اس کے بعد بلکہ ان کا راستہ چاہیے جو اللہ کے راستے پر ہمیشہ چلتے رہے. اب اللہ کے راستے پہ چلنے والے کون لوگ ہیں؟ انبیاء، نبی، صدیقین، یعنی سچ بولنے والے. اب سچ بولنے والوں میں سب سے پہلا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا ہے. ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے گزاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیسے گزاری. پھر دیگر صحابہ ہیں، صحابیات کی ہسٹری کو پڑھیں. کیا ہم نے اپنے بچوں کو صحابیات کی ہسٹری پڑھائی ہے؟ صحابہ کی ہسٹری ہمارے بچے نہیں جانتے. ان کو کھڑا کر کے ذرا پوچھے تو صحیح، اچھا اشرم بشرا میں کتنے صحابی شامل ہیں، اور اشرم بشرا کہتے کہ کون لوگ ہیں جو اشرم بشرا میں شامل ہوتے ہیں؟ نہیں پتا ہوگا ہمارے بچوں کو، کیونکہ ہم ان کو وہ چیز سکھانا ہی نہیں چاہتے، سمجھانا ہی نہیں چاہتے، سمجھتے چھوٹے ہیں ابھی. چھوٹوں سے انہیں سکھانا شروع کریں گے بچپن سے تو ہی ان کے عمل میں آئے گا، تو ہی وہ سیکھ پائیں گے اور بڑا ہو کے اس کو اپنے اوپر لاگو کر پائیں گے. تو اپنے بچوں کے لیے رکھیں، صحابہ کی اور صحابیات کی ہسٹری والی کتابیں رکھیں، اپنے گھر کا ماحول بنائیں. سونے سے پہلے ایک نہیں، دو نہیں، آدھا صفحہ یا ایک صفحہ اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں، ضرور سے. جب مکمل ہو جائے پھر شروع کریں، پھر مکمل ہو جائے پھر شروع کریں. ہمیں بڑا یاد آتا ہے جب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا نا، تو قرآن کی جتنی بھی اس میں کہانیاں ہیں وہ ہمیں بچپن میں ہمارے باپ نے ہمیں اپنے پاس بٹھا کے سکھا دی تھی. جب ہم نے قرآن میں پڑھا تو ہم بڑے حیران ہوئے، یہ تو واقعی وہی کہانیاں ہیں جو ہمارے ابا جی ہم کو ہمارے پاس اپنے پاس بٹھا دیتے تھے اور پھر رات کو سنایا کرتے تھے.
گرمیوں کا جو ماحول ہوتا ہے نا، جس میں اکثر رات کو لائٹ چلی جایا کرتی تھی تو ہم سارے چھت پہ جا کے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، تو اس وقت ہمارا یہ ہوتا تھا مجھے ہم کہانی سنیں، تو کہانیوں میں کوئی اور نہیں لے کے آتے تھے، انہوں نے ہمیں نبیوں کی کہانیاں سنی، انبیاء کی کہانیاں سنائی، پھر جب قرآن میں پڑھی اور وہ سمجھ زیادہ آئی، پھر زیادہ اچھے طریقے سے پھر اس کو سمجھ سکے ہم۔